پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اماں، اس سال ہم سردیوں میں اپنے راشن کا کیا کریں گے؟ سردیاں آنے کو ہیں، اور اگر ہم نے پہلے سے ہی اپنے کھانے کا بندوبست نہ کیا تو پھر ہم اس بھری سردی میں کس طرح سے اپنا کھانا لائیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سردی میں ٹھنڈ سے بیمار پڑ جائیں۔ ٹنٹنی چڑیا کی بیٹی رانو نے ماں سے کہا تھا، دیکھو بچوں، ہم نے سارا سال بہت زیادہ محنت کی ہے، اور اسی محنت کے نتیجے میں ہم نے بہت سارا راشن جمع بھی کیا ہے۔ تم لوگ تو جانتے ہو، میں وہ سارا راشن کالو کوے کے گھر میں رکھوا آئی ہوں۔ ہمارا گھونسلہ چھوٹا ہے، اتنے زیادہ بچوں کے ساتھ گھونسلے میں اناج رکھنا مناسب نہیں۔ میں کالو بھیا کو ہر مہینے کرائے کے طور پر اناج دیتی تھی۔ اب چونکہ سردیاں آنے والی ہیں تو سردی کی پہلی برف باری سے پہلے ہی ہم سارا اناج اپنے گھونسلے میں لے آئیں گے۔ تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری ماں ہے نا ساری فکر کرنے کے لیے۔ ٹنٹنی چڑیا جنگل کی سب سے سمجھدار چڑیا تھی۔ سردیاں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے راشن کا کافی بندوبست کر لیا تھا۔ اب وہ اور اس کے بچے ساری سردیاں سکون سے گزار سکتے تھے۔ اور پھر اسی طرح کچھ دن کے بعد جنگل میں سردی کی پہلی برف باری ہوئی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا اپنی بیٹی رانو کے ساتھ کالو کوے کے گھونسلے کی طرف گئی تھی تاکہ اپنا جو اناج وہ کالو کوے کے پاس امانتاً رکھوا کر آئی تھی وہ جا کر لے آئے، جبکہ دوسری طرف کالو کوا ایک سست کامچور اور مکار کوا تھا۔ دیکھیں کالو جی، سردیاں آ گئی ہیں اور آپ پرے سو رہے ہیں۔ کچھ تو ہمارا اور اس گھونسلے کا خیال کیجئے، ہم کیسے سردیوں میں کھائیں گے؟ آپ کی تو سارا دن نیند ہی ختم نہیں ہوتی۔ جائیں جا کر کچھ کھا کما کر لائیں تاکہ ہم بھی دوسرے پرندوں کی طرح اپنے گھونسلے میں سردی کے مزے لوٹ سکیں۔ کالو کی بیوی نے اس کو ہر روز کی طرح ڈانٹ پلائی تھی، لیکن یہ تو روز کا معمول تھا۔ کالو کی بیوی ہر روز اس سے منت سماجت کرتی کہ وہ جائے اور کچھ اناج کما کر لائے، جبکہ کالو کوا سارا دن پڑا سوتا رہتا تھا۔ اسے تو نہ اپنی بیوی کی پرواہ تھی اور نہ گھونسلے کی۔ وہ تو سارا دن خواب خرگوش کے مزے لوٹتا یا پھر جنگل میں ادھر ادھر آوارہ گردی کیا کرتا تھا۔ کالو کوے کا گھونسلہ بہت زیادہ بڑا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا نے اس کے گھر میں بہت سارا اناج رکھوایا تھا۔ ٹنٹنی کے اتنے زیادہ اناج کو دیکھ کر کالو کوے کے دل میں لالچ آ گئی اور اس نے مکاری کے ساتھ ٹنٹنی چڑیا کا سارا اناج ہتھیانے کی کوشش کی۔ دیکھ گوری، تو پریشان کیوں ہوتی ہے ری؟ تیرا میاں ہے نا تجھے کھلانے پلانے کے لیے، تو ٹینشن نہ لیا کرتی گوری۔ تو جانتی تو ہے کہ ٹنٹنی نے اپنا اناج ہمارے پاس رکھوایا ہے۔ وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس کو اس کا اناج سردیاں آنے پر واپس کر دوں گا۔ دیکھنا، اس کو اناج تو کیا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن کالو جی، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جائیں محنت کریں، نہ کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں۔ مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تیرا تو دماغ ہی خراب ہے، مجھ سے نہیں ہوتا کام اتنی سردی میں جا کر۔ تو نے میری ہاں میں لانی ہے تو بول، ورنہ میرا گھونسلہ خالی کر اور چلی جا اپنی ماں کی طرف۔ مجھے نہیں ضرورت ایسی زبان دراز بیوی کی۔ کالو نے اپنی بیوی کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ کالو کا پلان یہ تھا کہ وہ جنگل سے چونٹیاں لا کر اناج میں چھوڑ دے گا، اور جب ٹنٹنی چڑیا اپنے اناج کا پوچھنے آئے گی تو وہ اس سے یہ کہہ دے گا کہ اس کے اناج میں تو چونٹیاں پڑ گئی ہیں اور اس کا اناج تو
اس کا کسی کام کا نہیں رہا۔ یہ پلان ذہن میں آتے ہی کالو کوے نے جنگل سے کچھ چونٹیاں لا کر اس اناج پر چھوڑ دی تھیں۔ پھر کچھ دنوں بعد جب جنگل کی پہلی برف باری ہو کر تھم گئی تو ٹنٹنی چڑیا اپنا اناج لینے آئی تھی۔ کالو بھیا، ہم آپ سے اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے دنوں ہماری امانت کا خیال رکھا۔ دیکھ ٹنٹنی بہن، میں نے کوشش تو بڑی کی، لیکن برا نہ مانی، میں جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو اس کم عقل گوری کی وجہ سے اس اناج میں چونٹیاں پڑ گئی ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو اگر چونٹیوں والا اناج اپنے گھونسلے لے کر جائے گی تو یہ چونٹیاں کہیں تیرا گھونسلہ بھی خراب نہ کر دیں۔ اور یہ کہتے ہی کالو نے چونٹیوں والا اناج ٹنٹنی چڑیا کو دکھا دیا تھا۔ ٹنٹنی چڑیا وہ اناج دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس کی تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں اپنا اناج کالو کوے کے گھونسلے میں رکھوا دیا تھا۔ کالو کوے کی بری نیت سے تو پورا جنگل واقف تھا، پھر اس نے کیوں کر کالو کوے پر بھروسہ کر لیا۔ وہ اپنے گھونسلے واپس آ گئی۔ اماں، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے سارے اناج میں تو چونٹیاں پڑ گئی ہیں، اور اب اس سردی کے موسم میں ہم نیا اناج کہاں سے لائیں گے؟ بچوں، فکر نہ کرو، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری نانی کی طرف چلتے ہیں۔ تم لوگوں کو سردیوں کی چھٹیاں بھی تو ہوئی ہیں، ہم سردیوں کی چھٹیاں ان کی طرف گزار آتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سردیاں ختم ہوں گی تو دوبارہ سے محنت کریں گے، اور اب کی بار اپنا اناج اپنے گھونسلے میں ہی جمع کریں گے اور کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہی ٹنٹنی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں کے جنگل کی طرف اڑ جاتی ہے۔ باہر بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن ٹنٹنی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر بالآخر صحیح سلامت اپنی ماں کے گھونسلے تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ وہاں پر نانی چڑیا اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کے لیے بہت شاندار کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ واہ واہ، آج تو نانی گھر کا کھانا کھا کر مزہ ہی آ گیا۔ رانو چڑیا اور ٹنٹنی چڑیا کے باقی بچوں نے اپنی نانی کے گھر آ کر خوب سارا ہلا گلا اور مزہ کیا تھا، جبکہ دوسری طرف کالو کوا اناج کھانے کے لیے جو تھوڑی سی چونٹیاں اپنے گھونسلے میں لایا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چونٹیاں بہت زیادہ کی تعداد میں آ گئیں اور نہ صرف اناج کو خراب کیا بلکہ اس کے سارے گھونسلے پر حملہ اور قبضہ کر لیا تھا۔ تو کالو کوا اور گوری کوی بڑے پریشان ہوئے تھے۔ دیکھا کالو جی، آپ کی لالچ کا نتیجہ، آپ کی لالچ کی وجہ سے اناج تو کیا، مجھے لگتا ہے اب تو گھونسلے سے بھی جان چھڑانی پڑے گی۔ رہیے آپ اپنے اس بڑے سے شاندار چونٹیوں والے گھونسلے میں اکیلے، میں تو واقعی ہی اپنی ماں کی طرف چلی۔ یہ کہہ کر گوری کوی اپنے لالچی میاں کو چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہے، اور کالو کوے کو اس کے لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف برف باری ختم ہونے پر ٹنٹنی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر واپس گھونسلے آ جاتی ہے، اور پھر سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خوب دل لگا کر کام کرتی ہے، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کافی مناسب اور اچھے اناج کا بندوبست بھی کر لیتی ہے۔